بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں ہم سبق نمبر 11 شیراز اور رکن آباد، شیراز اور کنارے اور رکن آباد وغیرہ پڑھیں گے۔ اس کے مصنف ہیں ابن شاہ، اور صرف ادب کے لحاظ سے یہ ایک سفر نامہ ہے۔ سفر نامہ کیا ہوتا ہے کہ اصناف سفر کی دو اقسام ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں افسانوی ادب اور ایک کو ہم کہتے ہیں غیر افسانوی ادب۔ تو غیر افسانوی ادب میں سفر نامہ بھی شامل ہے۔ سفر نامہ کو ہم دو ڈیفینیشن کے ذریعے آپ کو واضح کرتے ہیں کہ انسان ضرورت اور مقصد کے حصول کی خاطر بھی سفر کرتا ہے اور سیر و تفریح کی خاطر بھی سیاحت کرتا ہے۔ سفر کے واپسی کے بعد یا دوران سفر کرنے والا اپنا جو احوال، اپنے سفر کے جو احوال بیان کرتا ہے وہ سفر نامہ کہلاتا ہے۔ ابوالاعجاز حفیظ صدیقی سفر نامہ کی ڈیفینیشن کچھ یوں کرتے ہیں کہ اجنبی شہروں اور غیر ممالک کے جغرافیائی اور سماجی حالات کو سیاحت کے دوران دیکھنا، مشاہدہ کرنا اور سفر کے دوران یا سفر کے بعد اسے تحریر کرنا سفر نامہ کہلاتا ہے۔ اب سفر نامہ کے فنی لوازمات کیا ہے کہ سب سے پہلے تو مشاہدہ، اس کے بعد مطالعہ، حقیقت نگاری، دلچسپی، اسلوب بیان اور معلومات عامہ، یہ ایک سفر نامہ کے فنی لوازمات ہیں۔ اس سفر نامہ جو آپ کے کورس میں شامل ہے، شیراز اور کنارے آب، رکن آباد وغیرہ۔ شیراز ایران کا ایک شہر ہے اور کنارے آب کا مطلب کہ پانی کے کنارے واقع، رکن آباد ایک دوسرا شہر ہے، دوسرا علاقہ ہے، اس کے بارے میں۔ تو ابن شاہ اپنے سفر نامے کے دوران جو سفر نامے میں آپ کو شیراز اور اس کے بعد شیراز اور جو کہ ان کے سفر نامے ابن بطوطہ کے تعاقب سے ماخوذ ہے کہ ابن بطوطہ کے تعاقب ان کا سفر نامہ ہے، اس میں سے ایک اقتباس لیا گیا ہے، شیراز اور کنارے آب، رکن آباد ہو رہے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر ہمیں رش تو خیر کبھی نہیں آیا، تعجب ہمیشہ ہوا ہے جو صبح اٹھ بیٹھتے ہیں۔ تھوڑا سا مزاح کا پہلو لے کے آتے ہیں کہ ان لوگوں پر، ان لوگوں پر کون کہ جو صبح سویرے اٹھ بیٹھتے ہیں، بیسیکلی ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں ان پہ رش کرنا چاہیے۔ رش کا مطلب فخر کرنا، ناز کرنا، نیکی کا ایک جذبہ ہے رش، اور اس کا اپوزٹ، اس کا متضاد ہوگا حسد، کہ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ایسے لوگوں پہ رش کرنا چاہیے۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لوگوں پہ رش تو کبھی نہیں آیا، ہاں البتہ تعجب ضرور ہوا ہے، حیرانگی ضرور ہوئی ہے کہ یہ لوگ اتنے سویرے کیسے جاگ جاتے ہیں۔ چرند پرند کی تو اور بات ہے کہ چرند پرند چلنے والے جانوروں، اڑنے والے جانوروں کی تو اور بات ہے کہ وہ عموماً صبح سویرے جاگتے ہیں، صبح سویرے اٹھتے ہیں۔ انسانوں کا اتنے سویرے اٹھنا کبھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ انسان اتنے سویرے کیوں اٹھ جاتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں، ابن شاہ کہتے ہیں، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ مذاق کا پہلو لیتے ہیں اور حقیقت بھی ہے کہ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں لحاف کے اندر جو مزے کی آلودگی ہوتی ہے، اس کا لطف صبح اٹھنے والے بے نصیب کیا جائے کہ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی، صبح کے وقت عموماً گرمی کا موسم ہو تو بھی صبح کا وقت ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، تو صبح اور سردی کا موسم ہو تو ظاہر ہے اس وقت شدید سردی ہوتی ہے، تو صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں لحاف، رضائی، بستر کے اندر جو مزے کی آلودگی ہوتی ہے، آلودگی کا مطلب ایک بے ہوشی کی حالت، نیند کا غلبہ، مدہوشی ہوتی ہے، اس لطف سے، اس
اور نیند بھی آدھی موت ہوتی ہے، تو سونے سے پہلے ہی میں نے ہوٹل کے ملازمین کو، ہوٹل کے ڈاکٹروں کو یہ نصیحت کر دی تھی کہ بھائی صبح 5 بجے جگا دینا، کہ مجھے صبح 5 بجے جگا دینا، ہم شیراز جائیں گے۔ ہم سے مراد مصنف اپنے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے 5 بجے جگا دینا، میں نے شیراز جانا ہے۔ سبھی نے چشم کے کر سینے پہ ہاتھ رکھے۔ کس نے؟ ان ملازمین کا ذکر ہو رہا ہے، ان ڈاکٹروں کا ذکر ہو رہا ہے، ہوٹل کے ویٹروں کا ذکر ہو رہا ہے، اور سب نے چشم کے کر، چشم کا مطلب جی اچھا، بہت اچھا، ویسے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں بسر و چشم میں بہت تعظیم کے ساتھ، بہت قدر کے ساتھ، تو انہوں نے بھی سب چشم کے کر، کیونکہ فارسی زبان ہے، ایران کی زبان ہے، تو بہت اچھا کہہ کر سینے پہ ہاتھ رکھے، اور واقعی سب الصبح ہمارے دروازے کے سامنے سب بستہ کھڑے تھے۔ الصبح کی صبح سویرے وہ سب کے ساتھ، واقعی سب کے ساتھ ہمارے دروازے، صبح سویرے ہمارے دروازے کے سامنے سب بستہ کھڑے تھے، قطار باندھے کھڑے تھے۔ جگا دیا، کھڑکی سے باہر دیکھا تو ابھی کالی رات تھی، دن ابھی اندھیرا تھا، رات تھی، حتیٰ کہ مر بھی جن کو باغ لینے کے لیے اٹھنا چاہیے تھا، خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، کہ مر بھی جن کو، حتیٰ کہ مطلب یہاں تک کہ وہ مکمل سویرے جاگ جاتے ہیں، کہ وہ مر جن کو باغ، جن کو آزاد لینے کے لیے اٹھنا چاہیے تھا، وہ مر بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، نیند وہ بھی سوئے ہوئے تھے، وہ بھی نیند کی حالت میں تھے، لمبی سی بھر کر اٹھے، میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہ ابھی تو نیند پوری نہیں ہے، اور ابھی تو باہر اندھیرا ہے، ابھی تو صبح ہوئی نہیں ہے، افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اٹھے۔ اب شیراز کا ہوائی اڈا بس ناممنا سے، شیراز کے ہوائی اڈے تک پہنچ کے سفر کے دوران شیراز کا ہوائی اڈا بس ناممنا سے چھوٹا سا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیراز کی دھرتی پر قدم رکھتے ہی اس کی قدامت اور عظمت کا احساس شروع ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بے شک ایئرپورٹ چھوٹا سا تھا، ہوائی اڈا چھوٹا سا تھا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ شیراز کی دھرتی، شیراز کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی اس کے قدامت کا مطلب قدیم ہونا، اور عظمت کا مطلب عظیم ہونا، بڑائی والا ہونا، اس کا احساس شروع ہو جاتا ہے کہ شیراز ایک قدیم شہر ہے اور ایک عظیم شہر ہے۔ اس بات کا احساس کہاں سے ہو جاتا ہے؟ اس دھرتی پر، اس سرزمین پر قدم رکھتے ہیں۔ افسوس کے موسم خزاں کا تھا، اور خزاں میں عموماً درختوں کے پتے وغیرہ جھڑ جاتے ہیں، باغات سے پھول وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں، سبزہ ختم ہو جاتا ہے، نہ پھول نہ پات، خزاں کا موسم تھا، نہ پھول تھا اور نہ پتے، نہ درختوں کے ساتھ پتے تھے اور نہ پھول تھے۔ یہ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہ شہر ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ شیراز کی بات ہو رہی ہے، اور خزاں کے موسم میں نہ پھول نہ پتے، یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ وہ شہر ہے جس کے گل و گلزار کی سبھی تعریف کرتے ہیں، کہ میں اسی شہر میں ہوں کہ جس
کہ ایران کے اندر فضائی سفر کے ٹکٹ دینے کا ادارہ بھی یہی ایجنسی، کون سی ایجنسی؟ میکڈاول ایجنسی، یہی ایجنسی یہ کردار بھی ادا کرتی ہے کہ ان سے ہوٹل کی بات کرتے معلوم ہوا کہ اس مصنف ہوٹل میں قیام کرنے کے لیے، رات گزارنے کے لیے اسی میکڈاول ایجنسی سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ادھر میں ان سے ہوٹل کی بات کرتے کرتے معلوم ہوا کہ اگر شب پر قیام کرنے کی بجائے ابھی سے ٹیکسی لے کر آغاز کر دیں تو تمام مقام دیکھے جا سکتے ہیں۔ جب میں نے رات کے قیام کے لیے ان سے ہوٹل کی بات کی تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر آپ رات قیام کرنے سے پہلے ابھی سے نکل جائیں، ٹیکسی لیں اور وہ مقامات دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ وہ تمام کے تمام مقامات شام تک، رات تک دیکھ سکتے ہیں۔ کون کون سے مقامات ہیں؟ مسجد وکیل، حافظ و سعدی کے مزار، حافظ شیراز اور شیخ سعدی کے مزار، دروازہ قرآن وغیرہ تو شہر ہی میں ہیں، 4 جگہوں کا ذکر کیا۔ مسجد وکیل، حافظ شیراز کا مزار، شیخ سعدی کا مزار اور دروازہ قرآن، یہ 4 مقامات وغیرہ تو شہر ہی میں ہیں۔ میوزیم باندھے وہ دیکھا نہیں جا سکتا، 5 باتیں ہوگی۔ سوال فقط تخت جمشید کا رہ جاتا ہے اور ایک ہسٹوریکل پلیس، ایک تاریخی جگہ رہ جاتی ہے تخت جمشید، جو 60-70 میل کی مسافت پر ہے، کہ جو یہاں سے مسافت کا مطلب فاصلہ بھی ہو سکتا ہے، جو یہاں سے 60-70 میل کی دوری پر واقع ہے۔ کون؟ تخت جمشید۔ میکڈاول ایجنسی والوں نے کنارے کا لمبا چوڑا صاف بتایا کہ میکڈاول ایجنسی والوں نے ان مقامات کو دیکھنے کا جو کرایہ بتایا وہ لمبا چوڑا صاف بتایا، بہت زیادہ ارد بتایا، جو امریکنوں کے حساب سے ٹھیک ہی ہوگا، کہ جو امریکہ والوں کے حساب سے، ان سیاحوں کے حساب سے ٹھیک ہی ہوگا، ان کے پاس پیسہ زیادہ ڈالر کی صورت میں۔ اور ایک بات پھر وہ اصرار کر رہے تھے، کون؟ میکڈاول ایجنسی والے اس بات پر بضد تھے، اس بات پر ضد کر رہے تھے، اصرار کر رہے تھے کہ پہلے تخت جمشید جو کہاں ہے، جو یہاں سے 60-70 میل کے فاصلے پر، وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے کرایہ بہت زیادہ بتایا، اور دوسرا ان کا اصرار تھا، ان کی ضد تھی کہ پہلے تخت جمشید جاؤ، شہر میں کیا دریا نہیں رکھا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ادھر اپنا دل تھا کہ حافظ اور سعدی کے مزار میں اٹکا تھا، کہ میرا جی کیا چاہتا تھا کہ سب سے پہلے حافظ شیراز اور شیخ سعدی کے مزار کو دیکھوں، میرا دل ان میں اٹکا ہوا تھا، پھنسا ہوا تھا، رکا ہوا تھا۔ لہذا ہم نے ٹیکسی لی اور سیدھے مزار حافظ کا رستہ لیا کہ وہیں پہلے پڑتا تھا۔ کیا کیا؟ میکڈاول ایجنسی کو چھوڑا، ایک پرائیویٹ ٹیکسی لی اور سیدھے مزار حافظ کا راستہ لیا، حافظ شیراز کے مزار کی طرف چل پڑے۔ کیوں چل پڑے؟ کہ سب سے پہلے جو تھا یہی پڑتا تھا، راستے میں یہی آتا تھا، سب سے پہلا مقام یہی تھا، اس لیے وہاں کا رکے۔ حافظ کے احاطے میں دیکھا کہ جا بجا لوگوں کی ٹولیاں بیٹھی ہیں، احاطہ باؤنڈری وال جس کے اندر، جس دیوار کے اندر ان کا مزار تھا، احاطے میں دیکھا کہ جا بجا لوگ گروپوں کی صورت میں، ٹولیوں کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک کونے میں کوئی شخص ٹیپ ریکارڈ لیے کوئی پروگرام ریکارڈ کر رہا ہے، کہ ٹیپ ریکارڈر لیے ہے، اس پہ کوئی پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اونچی کرسی پر مزار ہے، مزار جو ہے باقی زمین سے تھوڑا بلندی پر ہے، یا کرسی کا مطلب جگہ کہ یہ مزار باقی زمین سے تھوڑا بلندی پر ہے، لیکن مزار کے گیٹ کوئی جالی یا پردہ نہیں ہے، کوئی جالی یا کوئی پردہ مزار کے گیٹ نہیں۔ ہوتا تو کیا ہوتے کہ اندر اطمینان سے بیٹھ کر کوئی فاتحہ پڑھ سکے، اگر کوئی پردہ کوئی جالی ہوتی تو دعا کرنے والا، فاتحہ پڑھنے والا اندر اطمینان سے سکون سے بیٹھ کے فاتحہ پڑھ سکتا۔ کہتے ہیں یہاں فعال کے لیے دیوان کا ایک نسخہ رکھا رہتا ہے، ہمیں نظر نہ آئے۔ فعال کا مطلب ہے قسمت کا حال معلوم کرنا۔ کہا جاتا ہے کہ حافظ شیراز، دیوان کا مطلب مجموعہ کلام، لیکن خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر جتنا بھی کلام ہوتا ہے وہ حروف تہجی ترتیب سے ہوتے ہیں، الفابیٹیکل آرڈر کے مطابق ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے، فعال کا مطلب قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے دیوان کا ایک نسخہ رکھا رہتا ہے۔ حافظ شیراز کے دیوان رکھا ہوا ہوتا تھا، کہتے ہیں ہمیں نظر نہ آئے، تو حافظ کے دیوان سے
لڑکے لڑکیاں تفریح کے موڈ میں گھوم رہے تھے کہ لڑکے اور لڑکیاں سیر و تفریح کے موڈ میں انجوائمنٹ کے موڈ میں گھوم رہے تھے، چل کر نہیں کر رہے تھے۔ ہم نے دور سے فاتحہ پڑھی اور ٹیکسی والے سے کہا چلو اب شادی کے مقبرے پر۔ حاضری لگی حافظ شیراز کے بازار پر، یہاں دور سے فاتحہ پڑھی اور اس ٹیکسی والے سے کہا چلو اگلے مقام پر چلتے ہیں، اور اگلا مقام ہے حافظ شیخ سعدی کا بازار، شیخ سعدی کا مزار شیخ کے احاطے کے فاٹک پر یہ شہر رقم تھا کہ شیخ سعدی کے مزار کی جو باؤنڈری وال تھی اس کے اوپر جو بڑا گیٹ تھا، اس فاٹک پر بڑے گیٹ پر یہ شہر رقم تھا، یہ شہر تحریز تھا، فارسی کا شہر ضحاک سعدی شیراز کوئی عشق آئے ہزار سال پس از مرگ او اگر ہوئے، کہ مطلب یہ ہے کہ شیخ سعدی کی قبر کی مٹی سے عشق کی خوشبو آ رہی ہے، شیخ سعدی کی قبر کی مٹی سے عشق کی خوشبو آ رہی ہے، اور اگر ان کی موت کے 1000 سال بعد بھی اس کو سوکھا جائے تو یعنی 1000 سال بعد بھی ان کی قبر سے عشق کی خوشبو آ رہی ہے، عشق کی خوشبو آ رہی ہے۔ احاطے کے اندر داخل ہوتے ہیں، باؤنڈری وال سے اندر داخل ہوتے ہیں تو طبیعت ایک عجیب سرور سے آشنا ہوتی ہے۔ سرور کا مطلب لطف مزہ، کہ جیسے ہی باؤنڈری وال سے اندر داخل ہوتے ہیں تو میری طبیعت میں ایک عجیب سا سرور، ایک مزہ، ایک نشہ سا آ جاتا ہے، آشنا ہونا بھی واقف ہونا۔ یوں لگتا تھا کہ ذرہ ذرہ دامن کشاں ہے، مجھے ایسا لگتا تھا کہ مزار کا ایک ایک ذرہ میرے دامن کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، دامن کشاں دامن کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ مقبرہ نہایت سادہ ہے اور ایک کوریڈور کے سرے پر بہت مختصر سا گنبد ہے۔ کوریڈور کا مطلب برآمدہ، ایک برآمدے کے سرے پر، گنبد کا مطلب ایک گولائی والی عمارت، گولائی والی عمارت، ایک مختصر سا گنبد ہے، ایک چھوٹا سا گنبد جس کے چاروں طرف جالیاں ہیں، اور اس گنبد کے چاروں طرف جالیاں لگی ہوئی، اور ان جالیوں کے اندر، اس گنبد کے اندر مزار ہے۔ بہت سی عورتیں مزار کو بوسہ دے رہی تھی، کہ بہت سی عورتیں مزار کو بوسہ دے رہی تھی۔ معلوم ہوا منتیں بھی مانی جاتی ہیں، پتہ چلا کہ مزار پہ آ کے لوگ منتیں بھی مانتے ہیں، مرادیں بھی مانتے ہیں۔ شیخ سعدی ایک صوفی شاعر تھے، ایک ولی اللہ تھے، تو وہاں سے منتیں مانی جاتی ہیں، یعنی کسی کی وساطت سے یہ کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ مراد پوری کروں گا، یہ منت ہوتی ہے۔ ایک طرف خدمتگار کھڑا تھا، مزار کے ایک طرف خدمتگار کھڑا تھا، سیکورٹی گارڈ محافظ بھی کہہ سکتے ہیں، اور کسی عقیدت مند خوشنویس کی لکھی ہوئی گلستان کی ایک حقائق اور بوستان کی ایک نظم دیوار پر آویزاں تھی۔ عقیدت مند کا مطلب محبت کرنے والا، کہ کسی محبت کرنے والے، اور وہ محبت کرنے والا کیسا تھا؟ خوشنویس بھی تھا، خوش خط، اچھی رائٹنگ تھی، خوش خط تھا، اس کی لکھی ہوئی گلستان کی ایک حقائق، شیخ سعدی کی ایک کتاب ہے گلستان سعدی، اور یہ کتاب سچی حقائق پر مشتمل ہے۔ حقائق کا مطلب یہ ہوتا ہے سچا واقعہ، تو کسی خوبصورت لکھائی والے نے گلستان کی ایک حقائق، اور شیخ سعدی کی دوسری کتاب ہے بوستان، جو نظموں پر مشتمل ہے۔ بوستان کی ایک نظم دیوار پر آویزاں تھی، لٹکی ہوئی تھی، کسی خوبصورت لکھائی والے نے گلستان کی ایک حقائق اور بوستان کی ایک نظم لکھ کر دیوار پر لٹکائی ہوئی تھی۔ آویزاں کا مطلب لٹکانا۔ جب مزار سے عورتیں رخصت ہو گئی، ہم فاتح کے لیے پڑھے، دعا کے لیے آگے بڑھے، لیکن جانے کیا ہوا؟ مصنف کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا، ماہن جی بھر آیا۔ ماہن کا مطلب اچانک جی بھر آیا، بھی رونا آ گیا، اور ہم نے فاتح کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب ہو رہا تھا، کہ میں نے جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے میرے آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ جتنا ضبط کرنے کی کوشش کرتے تھے، مصنف کہتے ہیں جتنا میں آنسوؤں کو روکنے کی، کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا
نہیں چاہتے تھے کہ محافظ ہماری یہ کیفیت دیکھے. مصنف کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ محافظ سیکورٹی گارڈ مجھے روتا ہوا دیکھے, میری یہ حالت دیکھے. جانے کتنے ہی عالم آنکھوں کے آ گیا کہ میری آنکھوں کے سامنے کتنے ہی زمانے آ گئے, کتنی ہی دنیایں آ گئی. اور وہ دن جب ہم نے اپنے گاؤں میں گلستان کے درس کا آغاز کیا تھا, کہتے ہیں مجھے شیخ سعدی کی مزار پر کھڑے ہوئے, میری آنکھوں کے سامنے کتنے زمانے آئے, کتنے دنیایں چلے گی. اور مجھے وہ وقت یاد آیا کہ جب میں نے اپنے گاؤں میں گلستان شیخ سعدی کی کتاب جو سچی حکایات پر مشتمل ہے, میں اپنے گاؤں میں گلستان کے درس کا آغاز کیا کہ لوگوں کو, بچوں کو گلستان پڑھانی شروع کی. مصنف کہتے ہیں ہمیں یاد ہے کہ در باب شاہ, بادشاہوں والے باب سے ہمارا درس شروع ہوا. در باب شاہ, شاہ کا مطلب بادشاہ, کہ در باب شاہ بادشاہوں والا باب, بادشاہ والے چیپٹر سے میرے درس کا آغاز ہوا, میرا درس شروع ہوا. اور زندیس نام فرق نوشیروان والی حکایت پہلی تھی. بادشاہوں والے باب کی جو پہلی حکایت تھی, جو پہلا واقعہ تھا, وہ تھا زندیس نام فرق نوشیروان, کہ فرق نوشیروان کا نام زندہ رہے. ایران کے ایک بادشاہ تھے فرق نوشیروان, جو اپنی نیک نامی کی وجہ سے, جو اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے بہت مشہور تھے. 496 میں آپ پیدا ہوئے, 496 میں پیدا ہوئے, اور 531 سے لے کے 589 تک آپ نے ایران پر حکومت کی. یا کا حکومت 589 میں آپ کا انتقال ہوتا ہے. بڑے عادل بادشاہ تھے. تو کہتے ہیں فرق نوشیروان کا نام زندہ رہے. در باب شاہ, بادشاہ والے باب کی یہ پہلی حکایت تھی. اور پھر قافلہ دستان بسر کوئے نشستہ بودن, ایک دوسری حکایت کہتے ہیں وہ یاد آئی. اور اس حکایت کا مطلب ہے کہ چوروں کا, ڈاکوؤں کا ایک قافلہ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا تھا. قافلہ دزدان برسر کوئے نشستہ بودن, کہ چوروں کا, ڈاکوؤں کا ایک قافلہ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا تھا. کہتے ہیں یہ والی حکایت بھی یاد ہے. ہم نے سعدی کو ہمیشہ اپنا رفیق اور دوست سمجھا, کہ میں نے شیخ سعدی کو ہمیشہ اپنا ساتھی, اپنا دوست سمجھا. اور شاید یہ داخلی رفاقت اور دوستی تھی. داخلی رفاقت میں دلی تعلق اور دوستی تھی, جس سے یہ حال ہوا. کون سا حال ہوا؟ کہ شیخ سعدی کے مزار پہ جا کے رونا آ گیا. بار بار خیال آتا تھا کہ یہی نوا ہوں گے. نوا کا مطلب ہلاکت. یہی نوا ہوں گے جن میں ہمارا شیخ سیر کرتا تھا, گھومتا پھرتا تھا. کہ بار بار مجھے یہ خیال آتا شیخ سعدی کے مزار پہ کھڑے ہو کر کہ یہی وہ علاقے ہوں گے جن میں ہمارا شیخ سعدی سیر کرتا تھا, گھومتا پھرتا تھا. اور پھر لوگ یہاں اس کا جنازہ لائے ہوں گے, اسے دفن کرنے کے لیے لائے ہوں گے. یہ وہی سعدی ہے, یہ وہی شیراز ہے, یعنی وہی پہنائی ہے. پہنائی کا مطلب وسعت, کشادگی. وہی علاقہ, وہی پہنائی, وہی وسعت و کشادگی ہے جس سے بچپن سے غائبانہ آشنائی ہے. کہ بچپن ہی سے غائب شدہ آشنائی ہے. کہ میں نے بچپن ہی سے اس علاقے کو دیکھا تو نہیں ہے, لیکن شیخ سعدی کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ایسا لگتا تھا کہ یہی وہ غائبانہ آشنائی ہے جو بچپن سے ان کے ساتھ آئی ہے. کہ یقین نہ آتا تھا. کس بات پر یقین نہ آتا تھا؟ کہ مجھے اس بات پر یقین نہیں آتا تھا کہ میں شیخ سعدی کے مزار پہ کھڑا ہوں. یادگار کے لیے ہم نے کیاریوں پہ نظر ڈالی, کہ پھولوں کے چھوٹے چھوٹے جو کیاریاں ہوتی ہیں, یادگار نشانی کے لیے میں نے کیاریوں پہ نظر ڈالی. کہ صاحب گلستان کے چمن میں گلاب کا کوئی پھول اس وقت نظر نہ آیا. صاحب گلستان یہاں مراد ہے گلستان کتاب کے خالق. گلستان کا مطلب باغ ہوتا ہے, کہ گلستان کے خالق کے باغ میں اس وقت گلاب کا پھول کوئی نظر نہ آیا. گلاب کا پھول کیوں نظر نہ آیا؟ خزاں کا موسم تھا. ناچار, ناچار کا مطلب مجبور. گل سلبرگ, سلبرگ ایک پھول ہوتا ہے. سلبرگ کے پھول کا ایک غنچہ, ایک نوش گفتہ لیا, نیا کھلا ہوا
لکھتے ہیں کہ ایک پیاری دولت، ایک قیمتی دولت کی طرح شہر کی یہ نشانی گل سلمت کا نیا کھلا ہوا حجہ، یہ ایک نشانی کے طور پر ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ دو شخصیات کا ذکر ہم نے پڑھا، تھوڑا سا مختصر سا تعارف ان کا کرا دیتا ہوں کہ حافظ شیراز، آپ کا ٹائم پیریڈ بنتا ہے شیراز، حافظ شیراز، اور اسی نسبت سے آپ شیراز کی وجہ سے شیرازی بھی کہلاتے ہیں۔ 1336 میں 25 میں آپ پیدا ہوتے ہیں اور 1388 میں آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ فارسی زبان کے شاعر ہیں، خواجہ شمس الدین محمد آپ کا نام ہے۔ شیراز میں پیدا ہوئے، آپ کے والد بہاؤالدین اصفہان کے تاجر تھے اور ہجرت کر کے شیراز آئے۔ حافظ نے والد کی وفات کے بعد ایک خمیر ساز کے ہاں آٹا گوندنے کی نوکری کر لی اور فارغ اوقات میں قرآن مجید حفظ کیا۔ اسی مناسبت سے حافظ تخلص رکھا۔ شاعری کا فن شیخ محمود عطار سے حاصل کیا اور شیراز ہی میں وفات پائی۔ شیخ سعدی کا جو ٹائم پیریڈ بنتا ہے، شیخ سعدی شیخ سعدی 1184 میں آپ پیدا ہوتے ہیں، 1184 اور 1291 میں آپ کا انتقال ہوتا ہے، 1291 میں آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ ممتاز صوفی شاعر، شیراز ایران میں پیدا ہوئے۔ اصل نام اشرف الدین جبکہ